السلام علیکم۔ سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ملک ایران کے شہزادے علی کا شمار بے حد دلیر اور باہمت شہزادوں میں ہوتا تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور اپنے ملک میں ایک بہادر شہزادہ کے نام سے مشہور تھا۔ شہزادہ علی انتہائی نیک اور غریب پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شہزادہ علی اپنے شاہی کمرے میں پلنگ پر نیم دراز ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ فارغ اوقات میں کتابیں پڑھنا شہزادہ علی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اچانک شہزادہ علی کے پلنگ کے قریب ہی دھماکہ ہوا اور ایک دیو نمودار ہوا۔ شہزادہ علی نے چونک کر دیکھا۔ دیو نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے کونے پر ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ دیو نے سر پر ایک تاج پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر پر سرخ رنگ کی تتلی کی مانند پر پھیلے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی نے کتاب بند کر کے اپنے قریب رکھ لی۔ دیو نے شہزادہ علی کو سلام کیا۔ تو تم کون ہو؟ شہزادہ علی نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام کاغان دیو ہے اور میں پرستان کے بادشاہ جواز کا خصوصی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیو نے مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا اور کیسا خصوصی پیغام؟ پرستان میں خیریت تو ہے؟ شہزادہ علی نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا حیرت زدہ ہونا فطری بات تھی کیونکہ پرستان سے آئے ہوئے کسی دیو کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا جس کی کمر پر پریوں جیسے پر بنے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی کے والد بادشاہ حارث پرستان کے بادشاہ جابوس کے گہرے دوست تھے اور اس کے والد اور والدہ ملکہ کئی بار پرستان جا چکے تھے، جبکہ شہزادہ علی کبھی بھی پرستان نہیں گیا تھا، اس لیے وہ پر والے دیو کو پہلی بار دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ شہزادہ علی، بادشاہ جابوس نے آپ سے مدد کی درخواست کی ہے۔ جابوس دیو نے کہا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ شہزادہ علی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ علی، بادشاہ جابوس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی نگینہ ہے۔ شہزادی نگینہ انتہائی خوبصورت اور اچھے دل کی مالک پری ہے۔ وہ بہت ہمدرد اور غریبوں کی مدد کرنے والی پری ہے۔ آج تک شہزادی نے کبھی اپنے محل سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا۔ بادشاہ جابوس بھی اپنی بیٹی کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ ہمارے پرستان میں ایک دیو رہتا ہے جس کا نام باگوگ دیو ہے۔ باگوگ دیو انتہائی شیطان اور ظالم دیو ہے۔ پرستان کے سارے دیو اور پریاں اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے باگوگ دیو کا ایک دوست شاہکار جادوگر جو انسانوں کی دنیا میں رہتا ہے پرستان میں آیا ہوا تھا۔ شاہکار جادوگر انتہائی بدصورت اور شیطانی طاقتوں کا مالک ہے۔ ایک دن باگوگ دیو کے ساتھ پرستان کی سیر کرتے ہوئے شاہکار جادوگر کو شہزادی نگینہ پسند آ گئی۔ شاہکار جادوگر کو شہزادی نگینہ بے حد پسند آئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی نگینہ سے شادی کرے گا۔ اپنی خواہش کا اظہار اس نے باگوگ دیو سے کیا، جو باگوگ دیو نے شاہکار دیو سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کی شادی شہزادی نگینہ سے ضرور کروائے گا۔ 2 روز قبل باگوگ پرستان کے بادشاہ جابوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ سے اپنے دوست شاہکار جادوگر کے لیے شہزادی نگینہ کا رشتہ مانگا، مگر بادشاہ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ باگوگ دیو کو محل سے نکال دیا۔ باگوگ دیو نے اس کے انکار اور اپنی بے عزتی کا بہت برا منایا اور اس نے جاتے وقت بادشاہ سلامت کو دھمکی دی کہ اگر اس نے 7 دن کے اندر شہزادی نگینہ کی شادی شاہکار جادوگر سے نہ کی تو وہ شہزادی نگینہ کو اغوا کر کے لے جائے گا اور وہ ساری زندگی شہزادی نگینہ کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے باگوگ دیو کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ باگوگ دیو ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں کرے گا، مگر 1 ہفتے کے بعد باگوگ دیو شہزادی نگینہ کو اغوا کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست شاہکار جادوگر بھی تھا۔ شہزادی نگینہ اس وقت محل کے شاہی باغ میں جھولا جھول رہی تھی جب باگوگ دیو اور شاہکار جادوگر اسے اغوا کرنے کے لیے آئے۔ شہزادی کے شور مچانے پر محل کے محافظ دیو نے شہزادی نگینہ کو باگوگ دیو کے قبضے سے بچانے کی کوشش کی، مگر باگوگ دیو نے ایک ہی لمحے میں محافظوں کے جسموں میں آگ لگا دی اور اسے شہزادی نگینہ کو اغوا کر کے لے گیا۔
جب بادشاہ سلامت کو شہزادی نگینا کے اغوا کی خبر ملی تو فوری طور پر اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بھاگوک دیو کے محل میں گئے اور انہوں نے بھاگوک دیو سے کہا کہ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے تو وہ خود اس کی شادی شاہکار جادو سے کر دیں گے، مگر بھاگوک دیو نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب کسی صورت بھی شہزادی نگینا کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ شہزادی نگینا کی شادی چند دنوں تک شاہکار جادوگر سے کر دے گا۔ بادشاہ جابوس نے بھاگوک دیو کی بہت منتیں کی، مگر بھاگوک دیو نے شہزادی نگینا کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ سلامت مایوس ہو کر اپنے محل میں واپس آ گئے۔ بادشاہ سلامت بہت پریشان ہیں۔ شہزادی نگینا کی جدائی میں انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے۔ یہی حال ملکہ عالیہ کا بھی ہے۔ انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ بادشاہ جابوس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی نگینا کو بھاگوک دیو کی قید سے کیسے رہائی دلائیں۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ ناکام ہی رہے۔ آخرکار بادشاہ کو وزیر اعظم نے مشورہ دیا کہ وہ آپ سے مدد کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ انتہائی بہادر، دلیر اور مظلوموں کی مدد کرنے والے انسان ہیں، اور دوسرا آپ ان کے گہرے دوست بادشاہ حارث کے بیٹے ہیں۔ آپ ہی بھاگوک دیو اور شاہکار جادوگر سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، چونکہ آپ ان کے گہرے دوست بادشاہ حارث کے بیٹے ہیں۔ اس لیے انہیں یقین ہے کہ آپ ان کی مدد ضرور کریں گے اور بھاگوک دیو اور شاہکار جادوگر کی قید سے ان کی بیٹی شہزادی نگینا کو آزادی دلائیں گے۔ کاغان دیو نے شہزادہ علی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ علی خاموشی سے کاغان دیو کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا بھاگوک دیو تم سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا پرستان میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں؟ شہزادہ علی نے کہا، جی ہاں شہزادہ حضور، بھاگوک واقعی اتنا طاقتور ہے کہ پرستان میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں بھی موجود ہیں اور وہ اپنی جادوئی قوتوں کی مدد سے کسی کو بھی پلک جھپکنے سے پہلے غائب کر سکتا ہے۔ کاغان دیو نے کہا، ٹھیک ہے، میں بادشاہ جابوس کی مدد ضرور کروں گا۔ اگر وہ میرے ابا حضور کے دوست نہ بھی ہوتے تب بھی میں ان کی مدد ضرور کرتا۔ شہزادہ علی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ شہزادہ علی۔ کاغان نے انہیں مسرت بھرے لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ، میں ابا حضور سے اجازت لے لوں۔ شہزادہ علی نے پلنگ سے اترتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کاغان دیو کو لیے بادشاہ حارث کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھاگوک دیو اور شاہکار جادوگر گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی انسانوں کی دنیا میں ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ بھاگوک دیو پرستان میں رہتا تھا۔ اس کا شمار پرستان کے خطرناک، ظالم اور طاقتور دیو میں ہوتا تھا۔ پرستان کے دیگر دیو اسے دور دور رہتے۔ بھاگوک دیو شکل و صورت میں بھی خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سر پر دو لمبے لمبے بالوں کے سینگ کی مانند مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی ہوئی تھیں، وہ ان سے پتلی اور گردن تک لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خدمت پر بہت سی پریوں اور دیووں کو مامور کیا ہوا تھا، جو ہر وقت اس کے محل میں رہتے تھے۔ بھاگوک دیو کی یہ خواہش تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا دیکھے۔ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ کچھ عرصہ پہلے انسانوں کی دنیا دیکھنے گیا۔ انسانی دنیا کی سیر کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اس نے سوچا وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ چنانچہ وہ ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ ایک شیر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت شاہکار جادوگر وہاں سے گزر رہا تھا۔ شاہکار جادوگر انتہائی بدصورت اور خوفناک جادوگر تھا۔ اس کے سر اور داڑھی، مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا۔ شاہکار جادوگر کی نظر اچانک شیر پر پڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر دبے قدموں چلتا ہوا درخت کے نیچے گہری نیند سوئے ہوئے بھاگوک دیو کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے فوراً ہی جادو کے ذریعے شیر کے جسم کو آگ لگا دی۔ شیر کی چیخیں سن کر بھاگوک دیو کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیرت بھری نظروں سے آگ میں جلتے ہوئے شیر کو دیکھنے لگا۔ شاہکار جادوگر اس کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ سو رہا تھا تو شیر اس پر حملہ کرنے لگا تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے شیر کے جسم میں آگ لگا دی تو بھاگوک دیو نے شاہکار جادوگر کا شکریہ ادا کیا۔ بھاگوک دیو نے شاہکار جادوگر کو بتایا کہ وہ پرستان کا رہنے والا ہے اور وہ انسانوں کی دنیا دیکھنے آیا تھا۔ سیر کرتے کرتے جب تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سو گیا۔
اگر شاہکار جادوگر بر وقت شیر کو آگ نہ لگاتا تو اس نے یقیناً بھاگوک دیو کو نقصان پہنچا دینا تھا۔ اسی دن سے ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ شاہکار جادوگر بھاگوک دیو کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ شاہکار جادوگر نے بھاگوک دیو کی بہت خاطر تواضع کی۔ بھاگوک دیو نے پرستان میں جاتے وقت شاہکار جادوگر کو دعوت دی تھی کہ وہ پرستان میں اس کے محل میں ضرور آئے، اور شاہکار جادوگر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ وقت ملتے ہی پرستان اس کے پاس ضرور آئے گا۔ پھر جب شاہکار جادوگر کو وقت ملا تو وہ وعدے کے مطابق پرستان میں بھاگوک کے محل میں پہنچ گیا۔ بھاگوک دیو شاہکار جادوگر کو اپنے محل میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شاہکار جادوگر کی بہت آؤ بھگت کی اور اسے پرستان کی سیر بھی کروائی۔ کچھ روز پہلے پرستان کی سیر کرتے ہوئے شاہکار جادوگر کو ایک پری نظر آئی۔ وہ پری اتنی خوبصورت تھی کہ شاہکار جادوگر حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی خوبصورت پری جیسی اس نے انسانوں کی دنیا میں بھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس پری کے متعلق شاہکار جادوگر نے بھاگوک دیو سے پوچھا تو بھاگوک دیو نے اسے بتایا کہ اس کا نام شہزادی نگینا ہے اور وہ پرستان کے بادشاہ جابوس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ جب اس جادوگر نے بھاگوک دیو سے کہا کہ شہزادی نگینا اسے اچھی لگی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بھاگوک دیو نے وعدہ کر لیا کہ وہ بادشاہ جابوس سے شہزادی نگینا کا رشتہ اس کے لیے مانگنے جائے گا۔ اگلے دن جب بھاگوک دیو پرستان کے بادشاہ جابوس سے شہزادی نگینا کا رشتہ مانگنے گیا تو بادشاہ جابوس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے بھاگوک دیو کو بے عزت کر کے محل سے بھی نکال دیا، جس کا بھاگوک دیو نے بہت برا منایا اور جاتے ہوئے وہ دھمکی دے گیا کہ اگر بادشاہ جابوس نے شہزادی نگینا کی شادی ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے دوست شاہکار جادوگر سے نہ کی تو وہ شہزادی نگینا کو اغوا کر کے لے جائے گا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جب بادشاہ جابوس نے شہزادی نگینا کی شادی شاہکار جادوگر سے نہ کی تو بھاگوک دیو اور شاہکار جادوگر شہزادی نگینا کو محل کے باغ سے اس وقت اغوا کر کے لے گئے جب شہزادی نگینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ بادشاہ جابوس نے بیٹی کی آزادی کے لیے بھاگوک دیو کی بہت منتیں کی تھیں، مگر بھاگوک دیو نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ اب شہزادی بھاگوک کی قید میں تھی اور جلد ہی شاہکار جادوگر اس سے شادی کرنے والا تھا۔ اس وقت بھاگوک نے اور شاہکار جادوگر ایک کمرے میں تخت پر بیٹھے مصروف تھے کہ اچانک کمرے میں ایک پری داخل ہوئی اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ بھاگوک دیو نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، ہاشو دیو آپ سے ملنا چاہتا ہے، پری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاشو دیو بھیگ جاؤ، اسے بھاگوک دیو نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ہاشو کو جانتا تھا۔ ہاشو کا کام چگلیاں لگانا تھا اور اگر کسی کے خلاف بھی بات سن لیتا تو فوراً ہی اسے بتانے چلا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورے پرستان میں چغل خور دیو کے نام سے مشہور تھا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں ایک دیو داخل ہوا، اس کا نام ہاشو دیو تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے مؤدبانہ انداز میں بھاگوک دیو اور شاہکار جادوگر کو سلام کیا۔ ہاشو، میرا خیال ہے کہ تم یقیناً آج کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو، بھاگوک دیو نے ہاشو دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے بھاگوک، میں آپ کو ایک اہم خبر دینے آیا ہوں جو آپ کے ہی خلاف ہے، ہاشو دیو نے ہلکی آواز میں کہا تو بھاگوک دیو کے ساتھ ساتھ شاہکار جادوگر بھی چونک پڑا۔ او، میرے خلاف کیا خبر ہے؟ بھاگوک دیو نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاشو نے پہلے کمرے کے باہر جا کر دیکھا، پھر وہ بھاگوک دیو کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نگینا کو آزاد کرانے کے لیے کاغان دیو کو شہزادہ علی کے پاس بھیجا ہے، ہاشو نے آہستہ آواز میں کہا تو بھاگوک دیو چونک پڑا۔ شہزادہ علی کون ہے؟ بھاگوک دیو نے پوچھا۔ ایران کا بادشاہ حارث بادشاہ جابوس کا گہرا دوست ہے اور شہزادہ علی بادشاہ حارث کا بیٹا، ہاشو دیو نے بتایا۔ شہزادہ علی کیسے شہزادی نگینا کو آزاد کروائے گا؟ شہزادی نگینا تو میری قید میں ہے، بھاگوک دیو نے اسی لہجے میں پوچھا۔ شہزادہ علی آپ کے مقابلے میں یہاں پرستان میں آئے گا، ہاشو دیو نے کہا۔ شاہکار جادوگر خاموش بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ بادشاہ جابوس نے شہزادی نگینا کو آزاد کرانے کے لیے شہزادہ علی کو بلایا ہے؟ بھاگوک نے انہیں تیز لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے کام سے بازار میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں کاغان دیو ملا، وہ بہت ہی جلدی میں جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جا رہا ہے۔
میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شہزادی نگینہ باگوگ دیو کی قید میں ہیں اور باگوگ دیو کی شادی اپنے دوست شاہکار جادوگر سے کروا رہا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اسے کہا ہے کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جائے اور شہزادہ علی کو یہاں لے آئے، کیونکہ وہی شہزادی نگینہ کو باگوگ دیو کی قید سے آزادی دلا سکتا ہے۔ ہاشو نے انہیں تفصیل بتائی تو باگوگ دیو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ہاشو، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بروقت بتا دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شہزادہ علی کیسے میرے مقابلے میں آتا ہے۔ باگوگ دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باگوگ دیو، میں آپ کے لیے اتنی بڑی خبر لایا ہوں، مجھے اس کا کچھ انعام تو دیجیے۔ ہاشو دیو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں واقعی تم میرے لیے بڑی خبر لے کر آئے ہو اور میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گا، باگوگ دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ میں ہیروں کا ہار آ گیا۔ باگوگ نے ہیروں کا ہار ہاشو دیو کی طرف پھینکا تو ہاشو دیو ہیروں کے ہار پر یوں جھپٹا جیسے چیل اپنے شکار پر جھپٹتی ہے۔ پھر ہاشو دیو نے باگوگ دیو کو سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاید بادشاہ سمجھتا ہے کہ وہ شہزادہ علی کو بلا کر شہزادی نگینہ کو میری قید سے آزاد کروا لے گا، مگر یہ اس کی بھول ہے، باگوگ دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باگوگ دیو، تم بے فکر رہو، میں شہزادہ علی کو پرستان تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں ابھی اپنے سارے سیاہ اژدہا کو بھیجتا ہوں جو اسے زندہ نگل لے گا، شاہکار جادوگر نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو تم ضرور کرو، تاکہ شہزادہ علی یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ باگوگ دیو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو شاہکار جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحے اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اس اژدہا کو بھیج دیا ہے جو تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں شہزادہ علی کی موت کی خبر دے گا، شاہکار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو باگوگ دیو نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ کاغان دیو فضا میں اڑتا ہوا پرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ شہزادہ علی اس کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کاغان دیو کے پر مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ شہزادہ علی نے سرخ رنگ کی قمیض اور نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر ہیرے جڑا تاج پہنا ہوا تھا۔ شہزادہ علی نے اپنے بادشاہ باپ حارث سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تھی تو انہوں نے اسے بخوشی اجازت دے دی تھی کہ وہ پرستان میں جا کر باگوگ دیو اور شاہکار جادوگر کی قید سے شہزادی نگینہ کو رہائی دلائے۔ شہزادہ علی فوراً ہی کاغان دیو کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت کاغان دیو شہزادہ علی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک شہزادہ علی چونک پڑا۔ اس کے چونکنے کی وجہ کاغان دیو تھا، جس نے آگے جانے کی بجائے ایک دم اپنا رخ زمین کی طرف موڑ لیا۔ شہزادہ علی حیران تھا کہ کاغان دیو زمین کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ کاغان دیو، تم زمین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ شہزادہ علی نے کاغان دیو سے پوچھا۔ شہزادہ علی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زمین کی طرف کیوں جا رہا ہوں۔ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کوئی قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جس کی طرف میں کھنچتا چلا جا رہا ہوں، کاغان دیو نے کہا۔ تو شہزادہ علی ٹھٹک گیا۔ کاغان دیو اب زمین کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ شہزادہ علی نے چونک کر نیچے دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑا۔ شہزادہ علی نے دیکھا کہ جنگل کے ایک میدان میں ایک بے حد خوفناک سیاہ رنگ کا اژدہا موجود تھا، جو منہ کھولے اپنی سانسوں کے ذریعے کاغان دیو کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اژدہا تقریباً 3 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا تھا۔ اس قدر خوفناک سیاہ اژدہا دیکھ کر شہزادہ علی کو جھنجھری سی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اژدہا کاغان دیو سمیت اسے بھی زندہ نکلنا چاہتا ہے۔ سیاہ اژدہا اور دیو کے درمیان فاصلہ لمحہ ب لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا، اس لیے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شہزادہ علی نے بجلی کسی تیزی سے میان میں سے تلوار نکال لی اور دوسرے ہی لمحے وہ چل کر میدان میں جا کھڑا ہوا۔ جب سیاہ دیو نے دیکھا کہ شہزادہ علی چھلانگ لگا کر میدان میں آ گیا ہے تو اس نے اپنا منہ بند کر لیا، جس سے کاغان دیو سیاہ اژدہا کے منہ میں جانے کی بجائے دھڑام سے زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سیاہ اژدہا پھونک مارتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے شہزادہ علی کی طرف بڑھا۔ چونکہ شہزادہ کوئی فام سیاہ اژدہا کے حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، اس لیے سیاہ اژدہا نے جیسے ہی اس پر حملہ کیا تو شہزادہ علی اچھلتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹا
اور اس نے تلوار سے سیاہ اژدہا پر حملہ کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے شہزادہ علی چونک پڑا، کیونکہ اس کی تلوار سیاہ اژدہا کے جسم پر پوری قوت سے پڑی تھی، لیکن تلوار نے سیاہ اژدہا کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ شہزادہ علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے تلوار کسی پتھر سے ٹکرائی ہو۔ شہزادہ علی حیرت بھری نظروں سے سیاہ اژدہا کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سیاہ اژدہا پھر پھنکارا اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے آگ کا گولا نکل کر بجلی کسی تیزی سے شہزادہ علی کی طرف لپکا۔ شہزادہ علی برق رفتاری سے اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ کاغان دیو ایک طرف کھڑا سیاہ اژدہا اور شہزادے علی کے درمیان لڑائی ہوتے دیکھ رہا تھا کہ اس نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا کر سیاہ اژدہا کو مارا تو پتھر اژدہا سے ٹکرا کر اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر کاغان دیو بھی پریشان ہو گیا۔ سیاہ اژدہا پھنکارتے ہوئے کاغان دیو کی طرف دیکھا، مگر پھر شہزادہ علی کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت شہزادہ علی نے پھر تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ تلوار نے سیاہ اژدہا کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ شہزادہ علی سیاہ اژدہا سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ سیاہ اژدہا کا خاتمہ کرے۔ اس کی تلوار سیاہ اژدہا پر کسی طرح بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو اسی لمحے شہزادہ علی کو اژدہا کی آنکھوں کا خیال آیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ وہ اژدہا کی آنکھوں میں تلوار مارے۔ ہو سکتا ہے اس کا وار کامیاب ہو۔ اور دوسری طرف اژدہا نے شہزادے علی کی طرف دیکھتے ہوئے پھر منہ کھول کر آگ کا گولا پھینکا، لیکن اس بار بھی شہزادہ علی نے خود کو آگ کے گولے سے نہ صرف بچایا بلکہ کلا بازی کھاتے ہوئے سیاہ اژدہا کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی سیاہ اژدہا تیزی سے پلٹا، اسی وقت شہزادہ علی نے اپنی تلوار کا سیگا اژدہا کی آنکھوں میں مار دیا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ اژدہا کے حلق سے خوفناک پھنکار نکلی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ شہزادہ علی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار کا سرا اس کی دوسری آنکھ میں بھی گھونپ دیا۔ جیسے ہی شہزادہ علی کی تلوار کا وار کیا، اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی جسم چھوٹے پتھروں کی مانند پھٹ پر ادھر ادھر بکھر سے گئے۔ سیاہ اژدہا کے ختم ہوتے ہی شہزادہ علی نے تلوار صاف کر کے نیام میں ڈالی اور پھر کاغان دیو کی طرف بڑھا، جو حیرت انگیز بھری آنکھوں سے شہزادہ علی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا بنا ہوا اژدہا تھا جس کے جسم پر تلوار کام نہیں کر رہی تھی۔ شہزادہ علی نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ تلوار اژدہا کی آنکھوں پر اثر کرتی ہے؟ کاغان دیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اژدہا کی آنکھوں میں تلوار مارنے سے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب اژدہا کے جسم پر تلوار اثر نہیں کر رہی تھی تو میں نے اچانک سے اس کی آنکھ میں تلوار ماری۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اژدہے کو اندھا کر کے پتھروں سے ماروں گا، مگر وہ جادوئی اژدہا تھا جس کی جان اس کی دوسری آنکھ میں تھی۔ تم نے دیکھا کہ میں نے جیسے ہی اس کی دوسری آنکھ میں تلوار ماری تو وہ پتھروں کی طرح پھٹ کر بکھر گیا۔ شہزادہ علی نے کہا مسکراتے ہوئے۔ اور تو اور کیا سیاہ اژدہا جادوئی تھا؟ کاغان دیو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، بادشاہ جابوس میرا انتظار کر رہے ہوں گے، شہزادہ علی نے کہا تو کاغان نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ پھر کاغان دیو زمین پر لیٹ گیا تو شہزادہ علی اس کی پشت پر سوار ہوا اور دوسرے ہی لمحے کاغان دیو فضا میں بلند ہو گیا، پرستان کی طرف اڑنے لگا۔ شہزادی نگینہ ایک کمرے میں پلنگ پر بیٹھی اپنی رہائی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے کمرے میں بند 2 دن ہو گئے تھے، مگر اس کی رہائی کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ شہزادی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت رات ہے یا دن۔ شہزادی نگینہ مایوس ہوتی جا رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اب کوئی بھی اس کی رہائی کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ باگوگ دیو پرستان کا انتہائی طاقتور اور خوفناک دیو تھا اور کوئی بھی دیو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی نگینہ سوچ رہی تھی کہ اسے خود ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جس کمرے میں قید تھی اس کا دروازہ ہر وقت بند رہتا۔ کمرے کا دروازہ صرف اس وقت کھلتا جب کنیز اس کے لیے کھانا لے کر آتی۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ شہزادی نگینہ ایک بہادر اور بلند حوصلہ پری تھی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ کبھی نہیں گھبرائی تھی، اسی لیے اب بھی وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ جس سے وہ وہاں سے فرار ہو کر اپنے محل میں پہنچ جائے۔ اور دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتے ہی اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات چھا گئے اور دل میں امید کی ایک کرن کھل پڑی۔
وہ تخت سے اتری اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے کنیز کا بے چینی سے انتظار تھا جو اس کے لیے کھانا لے کر آنے والی تھی۔ وہ کنیز پر قابو پا کر وہاں سے فرار ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی نگینہ کو قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو شہزادی نگینہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک کنیز اپنے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ شہزادی کہاں گئی؟ کنیز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک شہزادی نگینہ نے کنیز کو دھکا دے دیا۔ دوسرے ہی لمحے کنیز اچھلتی ہوئی پلنگ کے قریب جا گری۔ کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اور کھانا فرش پر بکھر گیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی نگینہ نے دروازہ تیزی سے بند کیا اور کنیز کی طرف بڑھی۔ کنیز پلٹی اور خوفزدہ نظروں سے شہزادی نگینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی مجھے مت مارو، کنیز نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کھڑی ہو جاؤ، شہزادی نگینہ نے غصیلے لہجے میں کہا تو کنیز تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس محل سے باہر نکلنا ہے، مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادی آپ باگوگ دیو کے محل سے فرار نہیں ہو سکتی، باگوگ دیو آپ کو ہلاک کر دے گا۔ کنیز نے کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، تم مجھے راستہ بتاؤ، اور سنو، اگر تم نے یہاں میرے فرار ہونے میں مدد نہ کی تو میں باگوگ دیو کے سامنے تم پر الزام لگا دوں گی کہ تم نے مجھے یہاں سے فرار کرانے کی کوشش کی تھی، اور تم جانتی ہو کہ باگوگ دیو بہت ظالم ہے، وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ باگوگ دیو تمہیں کچھ نہ کہے تو مجھے یہاں سے فرار ہونے کا خفیہ راستہ بتا دو۔ شہزادی نگینہ نے کنیز کو ڈراتے ہوئے کہا۔ کنیز شہزادی نگینہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے شہزادی نگینہ کو باگوگ دیو کے محل سے فرار کرانے میں مدد نہ کی تو وہ اسے باگوگ دیو کے ہاتھوں قتل کروا دے گی۔ وہ باگوگ کے ظلم سے واقف تھی، اس لیے وہ انتہائی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، کنیز نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ اگر باگوگ دیو کو معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو فرار کرایا ہے تو پھر وہ مجھے زندہ گاڑ دے گا۔ کنیز نے کہا، تم باگوگ دیو سے کوئی بہانہ کر سکتی ہو، میرا خیال ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں تمہیں اس کا انعام بھی دوں گی۔ شہزادی نے تیز لہجے میں کہا تو کنیز سوچنے لگی، ٹھیک ہے شہزادی، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن میں آپ کو محل سے باہر لے جاتی ہوں، کنیز نے کہا۔ شہزادی نگینہ اس کے پیچھے چل دی۔ کنیز نے کمرے کا دروازہ کھول کر پہلے باہر جھانکا، پھر باہر کسی کو نہ پا کر اس نے شہزادی نگینہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ شہزادی نگینہ بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس وقت رات تھی اور باگوگ دیو کے محل میں ہلکی ہلکی روشنیاں جل رہی تھیں۔ کنیز شہزادی کو لیے راہداری میں چلنے لگی۔ ابھی وہ راہداری کے موڑ پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک کنیز بجلی کی سی تیزی سے پلٹی اور شہزادی کا ہاتھ پکڑے ایک بڑے سے ستون کے پیچھے ہو گئی۔ شہزادی نگینہ نے بولنا چاہا مگر کنیز نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو شہزادی نگینہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی کنیز شہزادی نگینہ کو ہاتھ پکڑے راہداری سے ہوتے ہوئے محل کے پچھلے حصے میں لے آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ لو میری طرف سے یہ تمہارا انعام۔ شہزادی نگینہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر کنیز کو دیتے ہوئے کہا تو کنیز نے خوش ہو کر وہ ہار اس سے لے لیا۔ پھر شہزادی نگینہ نے کنیز کو جانے کا اشارہ کیا تو کنیز تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ کنیز کے جاتے ہی شہزادی نگینہ اپنے پروں کے ذریعے فضا میں بلند ہوئی اور اپنے شاہی محل کی طرف بڑھنے لگی۔ باگوگ دیو کا محل لمحہ بہ لمحہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی شہزادی نگینہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس پر ایک لوہے کا جال آ کر گرا اور شہزادی نگینہ اس جال میں قید ہو کر رہ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے دور سے ہی شاہکار جادوگر نظر آ گیا جو تیز رفتاری سے اس کی طرف اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ باگوگ دیو اور شاہکار جادوگر کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے اکٹھے ہی کھایا۔ باگوگ دیو شاہکار جادوگر خوش تھے کہ انہیں چغل خور دیو نے بر وقت شہزادہ علی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ پرستان انہیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔
वरना वो बेखबरी में ही मारे जाते। शाहकार जादूगर ने शहजादा अली को हलाक करने के लिए स्याह अजदहा को भेजा हुआ था और इसे यकीन था कि इसके स्याह अजदहा ने शहजादे का खात्मा कर दिया होगा। शाहकार जादूगर चाहता था कि बागोग ने इसकी शादी शहजादी नगीना से जल्द अज जल्द करवा दें ताकि वो शहजादी को लेकर अपनी दुनिया में चला जाए। और बागोग ने शाहकार जादूगर से वादा कर दिया था कि वो कल ही इसकी शादी शहजादी नगीना से कर देगा और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। जबकि शाहकार जादूगर भी पलंग पर लेट गया। इसने तसव्वुर में स्याह अजदहा के बारे में सोचा कि वो कहाँ है और क्या इसने शहजादा अली का खात्मा कर दिया है। ये तसव्वुर करते ही शाहकार जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर दूसरे ही लम्हे में उसने आंखें दोबारा खोली और बिजली किसी तेजी से उठ बैठा। उसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात छा गए थे और आंखों से चिंगारियां भी निकलने लगी थी। शाहकार जादूगर ने जादू से स्याह अजदहा के बारे में मालूम किया था तो इसे मालूम हुआ कि शहजादे ने इस अजदहा को हलाक कर दिया है और अब वो परिस्तान की तरफ आ रहा है। शहजादे ने मेरे स्याह अजदहा को कैसे हलाक कर दिया? वो तो पत्थर का स्याह अजदहा था और इसे सिर्फ आंखों में तलवार मारने से ही हलाक किया जा सकता था। अब शहजादा परिस्तान की तरफ आ रहा है, मुझे बागोग देव को आगाह करना चाहिए। शाहकार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे परेशान हालत में बैठा रहा, फिर दूसरे ही लम्हे पलंग से उतरा और कमरे से निकलकर बागोग देव के कमरे की तरफ बढ़ गया। बागोग देव कमरे की तरफ जाते हुए अचानक उसने शहजादी नगीना के कमरे की तरफ देखा तो इसके कदम बेख्तियार रुक गए और वो शहजादी नगीना के कमरे की तरफ देखने लगा। शहजादी नगीना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शहजादी नगीना के कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? शाहकार जादूगर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। फिर वो शहजादी नगीना के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो दूसरे लम्हे वो हैरत से उछल पड़ा। कमरा खाली था और शहजादी नगीना कमरे में मौजूद नहीं थी। वो पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगा और शहजादी नगीना कहाँ चली गई? शाहकार जादूगर ने बदहवास होकर कहा। वो बिजली किसी तेजी से कमरे से निकला और बागोग देव के कमरे की तरफ बढ़ गया। बागोग देव, बागोग देव, बागोग देव के कमरे की तरफ जाते हुए शाहकार जादूगर चिल्लाया। बागोग देव अभी कमरे में सोया नहीं था, इसलिए वो शाहकार जादूगर की आवाज सुनकर बाहर निकल आया। क्या बात है शाहकार जादूगर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है बागोग। शहजादी नगीना अपने कमरे में नहीं है, शाहकार जादूगर ने तेज लहजे में कहा तो बागोग देव अचानक चौंक पड़ा। शहजादी नगीना अपने कमरे में नहीं तो फिर वो कहाँ चली गई? बागोग देव शहजादी नगीना के कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। उसने भी शहजादी नगीना के कमरे में झांक कर देखा और शहजादी को कमरे में ना पाकर वो भी पलट आया। शहजादी नगीना कैसे और कहाँ चली गई? बागोग देव ने कहा। मैं तुम्हें शहजादा अली के बारे में बताने आ रहा था तो मुझे शहजादी नगीना के कमरे का दरवाजा खुला नजर आया। मैंने अंदर झांक कर देखा तो शहजादी नगीना अपने कमरे में नहीं थी। शाहकार जादूगर ने तेजी से कहा। ओह, क्या शहजादा अली जिंदा बच गया है? बागोग देव ने हैरत से कहा। हाँ, शहजादे ने मेरे अजीज देव को हलाक कर दिया है, शाहकार जादूगर ने कहा। और शाहकार जादूगर, अब क्या किया जाए? शहजादा अली का जिंदा रहना हमारे लिए नुकसान है। बागोग देव ने कहा। फिलहाल हमें वक्त जाया करने की बजाय शहजादी नगीना को काबू करना होगा। शहजादे को हम बाद में काबू कर लेंगे, शाहकार जादूगर ने तेजी से कहा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं शहजादी को पकड़ने के लिए अपने गुलामों को भेजता हूँ, बागोग देव ने कहा। रहने दो, मैं खुद शहजादी नगीना को पकड़ने के लिए जाता हूँ। पहले मैं मालूम कर लूँ कि शहजादी नगीना इस वक्त कहाँ है। शाहकार जादूगर ने बागोग देव को रोकते हुए कहा और फिर इसने मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंक मार दी। तो इसी वक्त जमीन फटी और एक पुतला बाहर निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने मुअद्दबाना लहजे में पूछा। शहजादी नगीना कहाँ है? आका, शहजादी नगीना महल से फरार होकर अपने महल की तरफ जा रही है, पुतले ने जवाब दिया। तो शाहकार जादूगर के साथ बागोग देव भी उछल पड़ा। शहजादी नगीना कैसे फरार हुई? शाहकार जादूगर ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। आका, शहजादी नगीना खाना देने वाली कनीज को काबू करके फरार हुई है, पुतले ने जवाब दिया। तो शाहकार जादूगर ने इसे जाने का इशारा किया।
اور پتلا زمین میں سما گیا تو زمین برابر ہو گئی واپس۔ شہزادی نگینا کو پکڑے جا رہا ہوں، شاہکار جادوگر نے کہا۔ وہ فضا میں بلند ہوا اور شاہی محل کی طرف اڑنے لگا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کے باوجود تھوڑی دور آنے کے بعد اسے دور سے ہی شہزادی نگینا اڑتی ہوئی نظر آ گئی۔ شاہکار جادوگر ایک منتر پڑھ کر ہاتھ پر پھونک ماری تو فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک بالشت بھر کا لوہے کا جال آ گیا۔ شاہکار جادوگر نے وہ لوہے کا جال اڑتی ہوئی شہزادی نگینا کی طرف اچھال دیا تو لوہے کا جال اڑتا ہوا شہزادی نگینا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور شہزادی نگینا کے قریب جاتے ہی وہ بڑا ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے شہزادی نگینا پر جا پڑا اور شہزادی اس میں قید ہو گئی۔ جال میں قید ہونے کے بعد شہزادی نگینا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہکار جادوگر جال میں قید شہزادی نگینا کے قریب پہنچ گیا اور اس نے جال کو اوپر سے پکڑا اور واپس بھاگوگ دیو کے محل کی طرف جانے لگا۔ شہزادہ علی کو اپنی پشت پر سوار کیے ساری رات سفر کرنے کے بعد کاغان دیو پرستان کی حدود میں داخل ہو گیا اور شاہی محل کی طرف اڑنے لگا۔ کاغان دیو ساری رات سفر کرتا رہا تھا، اس کے باوجود اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ راستے میں شہزادہ علی نے کاغان دیو سے کئی بار کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، مگر کاغان دیو نے مسکرا کر کہا تھا کہ اس وقت اس کے اندر اڑنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 2 راتیں مسلسل اڑتے ہوئے سفر کر سکتا ہے۔ کاغان دیو ابھی پرستان کی حدود میں ہی تھا کہ اچانک ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور کاغان دیو کے پیٹ میں گھس گیا اور کاغان دیو کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ فضا میں ہی ڈگمگانے لگا۔ اس کی چیخ سن کر اور اسے ڈگمگاتا دیکھ کر شہزادہ علی چونکا۔ کاغان دیو، یہ تم کیوں چیخ مار رہے ہو اور تم ڈگمگا کیوں رہے ہو؟ شہزادہ علی نے تیز لہجے میں کہا، مگر کاغان دیو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ زمین کی طرف کر دیا اور وہ اتنی تیزی سے زمین کی طرف جا رہا تھا کہ شہزادہ علی کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر کاغان دیو اسی رفتار سے زمین کی طرف بڑھتا رہا تو پھر اسے مرنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کاغان دیو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ شہزادہ علی نے چیختے ہوئے کہا، مگر اس بار بھی کاغان دیو نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کاغان دیو کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ پتھریلی زمین آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور کاغان دیو کے زمین کی طرف جانے کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان دونوں کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ کاغان دیو، کاغان دیو، شہزادہ علی نے چیختے ہوئے کہا تو اچانک کاغان دیو کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسرے ہی لمحے زمین پر گرنے کی بجائے کاغان دیو اچانک اوپر کی جانب اٹھ گیا اور یوں وہ دونوں موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچ گئے۔ شہزادہ علی، مجھے تیر لگ گیا ہے، کاغان نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ اور تمہیں کب اور کیسے تیر لگا؟ شہزادہ علی حیرت سے بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے باگوگ دیو نے تیر مارا ہے، میں آپ کو زمین پر لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو، کاغان دیو نے کہا اور دوسرے ہی لمحے کاغان دیو زمین کی طرف جانے لگا۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے باگوگ دیو کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شہزادہ علی کو زمین پر اتارنے کے بعد کاغان دیو پتھریلی زمین پر گر گیا۔ تیر اس کے پیٹ میں لگا تھا اور وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ تیر آدھے سے زیادہ کاغان دیو کے پیٹ میں پھنسا ہوا تھا۔ میں تمہارے پیٹ سے تیر نکالتا ہوں، شہزادے نے کہا۔ پھر وہ کاغان دیو کے پیٹ سے تیر نکالنے لگا۔ ایسا کرنے سے کاغان دیو کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ کاغان دیو کے پیٹ سے تیر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیر کے نکلتے ہی خون تیزی سے بہنے لگا۔ کاغان دیو پر نکاہت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادے نے اپنی جیب سے ایک بڑا سا رومال نکال کر اس کے زخم پر باندھ دیا تاکہ کاغان دیو کے پیٹ سے نکلتا ہوا خون رک جائے۔ شہزادہ علی، باگوگ دیو آ رہا ہے، اس سے بچے۔ اچانک کاغان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شہزادہ علی نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ ابھی چونک پڑا۔ بادل کے ٹکڑوں پر سوار باگوگ دیو ان کی طرف آ رہا تھا۔ شاہکار جادوگر بھی ایک دیو کی پشت پر سوار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا میں 2 پریاں اور ایک پرا انسان بھی اڑ رہے تھے۔ پریوں نے سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے باگوگ دیو شاہکار جادوگر کو دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ خوفزدہ انداز میں مخالف سمت میں مڑی اور اڑتی ہوئی ان سے دور ہوتی چلی گئی، جبکہ باگوگ دیو اور شاہکار جادوگر شہزادہ علی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔
शहजादा अली ने बिजली किसी तेजी से म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। फिर जैसे ही बागोग देव इसके करीब आया तो शहजादा अली ने इस पर हमला कर दिया, मगर बागोग देव इसकी तवक्को के खिलाफ फुर्तीला साबित हुआ और शहजादे के करीब आते ही उसने एक गोता लगाया और यूं शहजादे का वार खाली गया। बत्तख के जमीन पर बैठते ही शाहकार जादूगर भी नीचे उतर आया था। बागोग देव शहजादा अली को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। शाहकार जादूगर की बात का जवाब देने के बाद खूनख्वार नजरों से शहजादा अली की तरफ देखने लगा। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, बागोग देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। आओ बागोग देव, मैं देखता हूँ तुम मेरी हड्डियां कैसे तोड़ते हो, शहजादे ने तंजिया लहजे में तलवार लहराते हुए कहा। तो बागोग आग बगोला हो गया। दूसरे ही लम्हे बागोग गुस्से से धाड़ा और भैंसे की तरह शहजादा अली की तरफ बढ़ा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने सर के सींग शहजादा अली के पेट में मारना चाहता हो। शहजादा अली चौकन्ना खड़ा था, इसलिए जैसे ही बागोग इसके करीब आया तो शहजादा अली तेजी से फिजा में उछला और फिर इसने फिजा में कलाबाजियां लगाते हुए अपने दोनों पांव जोड़ते हुए बागोग देव की पुष्ट पर मार दे। तो बागोग देव अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इसका चेहरा पथरीली जमीन से टकरा गया था और इसके हलक से दिल खराश चीख निकल गई। कागान देव ने फिर छलांग लगाई और फिजा में कलाबाजियां खाते हुए बागोग देव की पुष्ट पर जा खड़ा हुआ। फिर इससे पहले कि वो तलवार से बागोग देव की गर्दन उड़ाता, इसी वक्त शाहकार जादूगर ने अपना हाथ शहजादा अली की तरफ करके झटका दिया तो इसने हाथ की छोटी उंगली से सुर्ख रंगीन हवाएं निकलकर शहजादा अली पर पड़ी और शहजादा अली उछलता हुआ दूर जा गिरा। यूं अचानक गिरने से शहजादा अली के हाथ से तलवार भी निकलकर कुछ दूर जा गिरी थी। शहजादा जादूगर दूसरा मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इसका मंत्र अधूरा ही रह गया क्योंकि जमीन पर गिरते ही शहजादा अली बिजली किसी तेजी से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार की तरफ छलांग लगा दी। दूसरे ही लम्हे उसने तलवार उठाते ही इसे शाहकार जादूगर की तरफ उछाल दिया। जो मंत्र पढ़ते शाहकार जादूगर के पेट में घुस गई और शाहकार जादूगर का मंत्र अधूरा ही रह गया। इसके हलक से दिल खराश चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बागोग देव ने जब शाहकार जादूगर को जख्मी हालत में देखा तो वह तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। शाहकार जादूगर, शाहकार जादूगर, बागोग देव ने शाहकार जादूगर को हिलाते हुए कहा, मगर शाहकार जादूगर साकत पड़ चुका था। इसकी आंखें खुली हुई थीं। शहजादा अली, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं तुमसे अपने दोस्त की मौत का भयानक इंतकाम लूंगा। बागोग देव ने गजबनाक लहजे में खड़े होते हुए कहा, मैं तुम्हें भी मौत की वादी में धकेल दूंगा। बागोग देव, तुम बहुत जालिम हो और तुम्हारी वजह से परिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं। शहजादा अली ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते शहजादा अली, अलबत्ता तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, अब तुम जिंदा बच नहीं सकते। बागोग देव ने गुर्राते हुए कहा। फिर वो शहजादा अली की तरफ बढ़ा। उसने शहजादा अली को पकड़ने की कोशिश की, मगर शहजादा अली कलाबाजियां खाते हुए मुर्दा शाहकार जादूगर के करीब खड़ा हो गया। उसने मुर्दा शाहकार जादूगर के जिस्म से तलवार निकाली और बागोग देव की तरफ मुड़ा। बागोग देव मुड़कर शहजादा अली पर झपटा, मगर शहजादा अली झुकाई देकर न सिर्फ बागोग देव के हाथों से बच गया, बल्कि इसने बागोग देव के बाजू पर तलवार से वार कर दिया। ये बागोग देव की खुशकिस्मती थी कि बागोग देव का बाजू कटने से बच गया था। सिर्फ तलवार से खराशें ही आई थी, जिससे खून रिसना शुरू हो गया था। बागोग देव का हाल गुस्से से बहुत बुरा था। उसने देख लिया था कि शहजादा अली का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने सोचा कि इसे फिलहाल यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, वरना शहजादा अली इसे हलाक भी कर सकता था। चनाचे बागोग देव ने फिजा में छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो ऊपर उठता चला गया। शहजादे ने भागते हुए तलवार बागोग देव की तरफ फेंक दी, मगर बागोग देव काफी बुलंदी पर चला गया था। इसकी वजह से तलवार इस तक पहुंच ना सकी और वापस जमीन पर आ गिरी। बुज़दिल देव, नीचे आओ, मेरे साथ मुकाबला करो, शहजादा अली ने बागोग देव को आवाज देते हुए कहा, मगर बागोग देव ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और काफी बुलंदी पर आने के बाद वो अपने महल की तरफ उड़ने लगा। इसके जाते ही शहजादा अली ने अपनी तलवार उठाकर म्यान में डाली और कागान देव की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो बैठा हुआ शहजादा अली की तरफ देख रहा था। शहजादे, आपने जिस बहादुरी से बागोग देव और इसके दोस्त का शिकार जादूगर का मुकाबला किया, इसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ। कागान देव ने 27
भरी नज़रों से शहजादा अली को देखते हुए कहा, मगर मुझे अफसोस हो रहा है कि बागोग देव बच निकलने में कामयाब हो गया। बहरहाल अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शहजादा अली ने पूछा। मैं अब ठीक हूँ, कागान देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तो मुझे बागोग देव के महल की तरफ ले जा सकते हो, शहजादा अली ने कहा। हाँ शहजादा अली, मैं आपको बागोग देव के महल की तरफ ले जा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर आराम करें। आप बहुत थके हुए थे। देव ने कहा, नहीं, मेरे आराम से ज़रूरी बागोग देव की मौत है। अगर मैंने बागोग देव को फौरी तौर पर हलाक ना किया तो मुझे शहजादी नगीना और बादशाह जबूस को कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तो मुझे फौरी तौर पर इसके महल की तरफ ले चलो। शहजादा अली ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है शहजादा अली, आए, मैं आपको बागोग देव से उसके महल में ले जाकर मिलाता हूँ। बागोग देव ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर से शहजादा अली का कागान देव की पीठ पर सवार हुआ और दूसरे ही लम्हे कागान देव फिजा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। वो बागोग देव का महल। कागान देव ने सफेद रंग के एक महल की तरफ इशारा करते हुए शहजादा अली से कहा। शहजादा अली और कागान देव थोड़ी देर पहले ही बागोग देव के महल के करीब पहुंचे थे। बागोग देव का महल परिस्तान के शुमाल में शहरी आबादी से दूर एक पहाड़ी पर वाक़या था। ठीक है, अब तुम मुझे महल में ले जाओ और बादशाह सलामत को मेरा पैगाम दो कि मैं बागोग का खात्मा करके शहजादी नगीना को लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। शहजादा अली ने कहा तो कागान देव उस बात में सर हिलाता मुड़ गया और दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हुआ और शाही महल की तरफ बढ़ने लगा। उसके जाते ही शहजादा अली ने म्यान से तलवार निकाली और महल की तरफ बढ़ने लगा। महल बहुत बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था। थोड़ी देर पहले ही जख्मी हालत में अपने महल में पहुंचा था। इसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि शहजादा अली इसके दोस्त शाहकार जादूगर को हलाक और इसे जख्मी कर देगा। हालांकि इसने शहजादा अली से मुकाबला करने की बहुत कोशिश की थी, मगर शहजादा इसके हाथ ही ना आया और वो भी जानता था कि अब शहजादा और शहजादी नगीना को इसकी कैसे रिहाई दिलाने के लिए ज़रूर इसके महल की तरफ आएगा, और वो चाहता था कि शहजादा अली को महल तक पहुंचने से पहले ही हलाक कर दे। महल के करीब पहुंचकर शहजादा अली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। शहजादा अली दरवाज़ा खोलने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक महल का एक दरवाज़ा धमाके से खुला और बागोग देव धाड़ता हुआ बाहर निकलकर शहजादा अली पर चमट पड़ा। शहजादा अली ने बचने की कोशिश की, मगर बागोग देव अंधे भैंसे की तरह इनसे टकराया तो शहजादा अली उछलता हुआ पुश्त के बल चंद कदम पीछे गिरा और इसके हलक से चीख निकल गई। इसकी तलवार भी इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शहजादा अली, तुमने मेरे दोस्त शाहकार जादूगर को हलाक कर दिया है। अब मैं तुम्हें हलाक करके इसकी मौत का बदला ले लूंगा, बागोग देव ने वसीले लहजे में कहा, और उसने शहजादा अली को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और इसे जमीन पर पटक कर फेंकना चाहता ही था कि शहजादा अली ने अपने दोनों पांव इसके पेट में मार दिए, जिसे बागोग देव के हलक से चीख निकल गई और इसने शहजादा अली को छोड़ दिया। शहजादा पथरीली जमीन पर गिरा और दूसरे ही लम्हे शहजादा बर्क रफ्तारी से उठा और इसने उछलते हुए फिर अपने दोनों पांव बागोग देव के पेट में मार दिए। बागोग देव के हलक से फिर चीख निकल गई और वो जमीन पर झुकता चला गया। शहजादा अली ने फिर उछलकर अपनी बाईं टांग बागोग देव की गर्दन पर मारी तो बागोग देव मुंह के बल जमीन पर गिर गया और तकलीफ से कराहने लगा। शहजादा अली ने अपनी तलवार की तरफ देखा जो बागोग देव से कुछ फासले पर पड़ी थी। शहजादा अली ने अपनी तलवार उठाई और बागोग देव के सामने आकर खड़ा हो गया। बागोग देव बदस्तूर इसी तरह पथरीली जमीन पर लेटा हुआ था। उठो बागोग देव और मुझसे मुकाबला करो, शहजादा अली ने गुस्सैले लहजे में कहा। शहजादे, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार तस्लीम करता हूँ, मुझे माफ कर दो, बागोग देव ने कहा। तुम तो बहुत ताकतवर और जालिम देव हो, तुमसे परिस्तान के देव और परियां तक डरती हैं, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान गए हो? शहजादा अली ने तंजिया लहजे में कहा, शहजादे तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा किसी को भी तंग नहीं करूँगा, बल्कि अपनी आइंदा जिंदगी अच्छे कामों में गुजार दूंगा, बागोग देव ने हाँफते हुए कहा।
اسے معاف نہ کرنا شہزادہ علی، یہ بہت عیار اور مکار دیو ہے۔ اسی لمحے شہزادہ علی کو بادشاہ جابوس کی آواز سنائی دی۔ جو شہزادے نے بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر بادشاہ جابوس اپنے سارے دیووں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب شہزادے نے بادشاہ جابوس کی طرف مڑ کر دیکھا تو باگوگ دیو کو موقع مل گیا۔ شہزادہ بچو، بادشاہ کی آواز سنائی دی اور شہزادے نے بے اختیار باگوگ دیو کی طرف دیکھا، مگر اسی وقت باگوگ دیو نے شہزادہ علی کو پھر گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ باگوگ دیو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شہزادہ علی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں ادھر ادھر مارنے شروع کر دیے۔ بادشاہ جابوس دیووں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہاں ہاں، اب تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا شہزادہ علی، تمہارے مرنے کے بعد میں بادشاہ جابوس کو بھی دیکھ لوں گا، ہاں ہاں ہاں، باگوگ دیو نے کہے لگاتے ہوئے کہا۔ باگوگ دیو، شہزادہ علی کو چھوڑ دو، بادشاہ جابوس نے باگوگ دیو کو روکتے ہوئے کہا، مگر باگوگ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور شہزادہ علی کو گردن سے پکڑے ایک طرف بڑی چٹان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ شہزادہ علی کو چٹان پر پٹک کر مارنے کا تھا، مگر شہزادہ نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اس نے مزاحمت نہ کی تو باگوگ دیو واقعی سے چٹان پر پھینک کر ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ شہزادے نے تلوار فضا میں بلند کی اور باگوگ دیو کے سر پر مار دی۔ تلوار گنجے سر پر سینگوں کے درمیان گھس گئی اور دوسرے ہی لمحے باگوگ دیو کے حلق سے اتنی زوردار چیخ نکلی کہ پورا پہاڑی علاقہ اس کی چیخ سے گونج اٹھا، اور شہزادہ علی کو چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور ادھر ادھر ناچنے لگا۔ تلوار اس کے سر میں تھی اور اس کے سر سے خون نکل کر پھیل چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے باگوگ دیو پتھریلی زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ اس کے مرتے ہی شہزادہ علی اور بادشاہ جابوس باگوگ دیو کے محل میں گئے اور شہزادی نگینا کو تلاش کرنے لگے، جو انہیں کمرے میں ہی مل گئی۔ شہزادی نگینا نے بادشاہ جابوس کو دیکھا تو فرتے جذبات سے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور، کیا؟ شہزادی نگینا نے پوچھا۔ ہاں، شہزادہ علی نے اسے ہلاک کر دیا، آؤ اپنے محل میں چلیں، بادشاہ جابوس نے کہا، اور پھر شہزادہ علی کا شہزادی نگینا سے تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ جابوس نے شہزادہ علی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے باگوگ دیو کو ہلاک کر کے انہیں شیطانی دیو سے نجات دلا دی۔ شہزادہ علی پرستان میں 2 دن رہا، پھر کاغان دیو اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے ایران اس کے ملک میں چھوڑ گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادہ علی کی شادی شہزادی نگینا سے ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔